الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے بیچ قرآن مجید جو رات میں پڑھا جاتا ہے، اس میں پہلے پاری کی جو پہلی آیت ہے اس کی تشریح و تفسیر اور کچھ ضروری باتیں درس رمضان کے نام سے آپ کے بیچ پیش کرنے کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں آج میں 28ویں پارے کی پہلی آیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، پہلے پارے کی پہلی آیت، 28ویں پارے کی پہلی آیت سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ حضرات، آیت پاک کے ترجمے سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت پاک میں کوئی ایسا قصہ پیش ہوا ہے کہ جو کسی خاتون سے متعلق ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موضوع پر محو گفتگو ہیں۔ قرآن مجید میں اس سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ یعنی بحث کرنا، تو گویا کہ اسی مناسبت سے کہ اس خاتون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی ہے۔ حضرات، آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ اسلام میں ایک موضوع زہار ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ انتی علی کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ دور جاہلیت اور زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک واقعہ پیش آ گیا، اور یہ خاتون دوڑی بھاگی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے جو ماحول اس سلسلے میں چلا آ رہا تھا اسی کا اندیا دیا، لیکن یہ خاتون اڑ گئیں اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پہ سوال اس سلسلے میں وہ کرنے لگیں۔ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت خولہ ایک خاتون تھیں، خولہ بنت ثعلبہ، جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یعنی حضرت خولہ کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی میں نے تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دے تو اسی کو زہار کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ان کے ملاپ کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ اگرچہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ جذبات میں آ کر کہہ تو گئے، لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے، تو یہ خاتون پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آپ سے پوچھا کہ اس صورتحال کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس پر اس خاتون نے بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا۔ ان کے اسی بار بار کہنے کو آیت میں بحث کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہیں کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں۔ ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی جن میں زہار کا حکم اور اس سے رجوع کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔
حضرات، قبل اس کے کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس زہار کا حکم بھی قرآن مجید ہی کی آیت میں، جو اسی صورت کے آیت نمبر 3-4 میں بیان ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت جس میں زہار کا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ زہار کے بعد میاں بیوی کے لیے اپنے مخصوص تعلقات یعنی ملاقات، جمع وغیرہ، بوس و کنار وغیرہ جائز نہیں رہتے، البتہ زہار سے رجوع ہو سکتا ہے، جس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا اسلام کی دین تھی کہ دور جاہلیت میں تو زہار کے بعد میاں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے تھے، لیکن حضرت خولہ کی جو بار بار اللہ کی طرف فریاد تھی، اللہ نے گویا اس کو سنا کہ اور یہ طے پایا، اور اس کا یہ میاں بیوی کے تعلقات بحال ہونے کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ جس شخص سے یہ عمل ہو گیا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے۔ ظاہر ہے کہ ان دنوں غلام تو موجود ہی نہیں ہیں، تو ان کے آزاد کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو اگر غلام نہ ہوں تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ حضرات، تو یہ 28ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سمع تمام آوازوں کو محیط ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی آواز اللہ پاک سنتا ہے۔ میں اس وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت خولہ بن ثعلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ اپنا قضیہ پیش کر رہی تھیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ جب خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھی تو وہ ان کی آواز ایسی تھی کہ میں اتنے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی گفتگو کے بیچ تھی، اس کے باوجود ان کی ساری باتیں میں سن نہیں پا رہی تھی، مگر حق تعالیٰ نے ان سب کو سنا اور فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ حضرات، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اور اللہ ٹوٹے دلوں کو اور اللہ اپنے حضور فریاد کرنے والوں کو، اللہ اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، اور اللہ اس کو جواب بھی دیتا ہے، اللہ اس کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ 28ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر مسئلے میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں گناہ یا معصیت یا دنیا کی کسی ضرورت جس کی ہمیں ضرورت آن پڑی ہے ہمارے سامنے ہو تو ہم بے شک اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہ سنے۔ حضرات، یہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز ایک بڑے مجمع کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ یہ خاتون حضرت خولہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ حضرت عمر جیسے جاہ و جلال کی شخصیت، آپ نے راستے میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خبر بھی ہے تمہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی۔ میں کون تھا کہ ان کی بات کو ٹال دیتا؟ واللہ، خدا کی قسم، اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے سامنے یہیں کھڑا رہتا۔ یہ احترام
دین کا احترام اور دین کی عظمت کا عالم ہے۔ حضرات، رمضان شریف کے دن گزر رہے ہیں، بڑا سنہرا موقع ہے کہ ہم اس وقت اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کریں، اور اس کے قرب و نزدیکی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندے اپنے مسائل، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ وہیں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، وہی ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ وہی ذات ہے جس نے ابھی تک ہمارے مسئلوں کو حل کیا ہے اور آئندہ بھی وہی حل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام مسئلوں کو حل کرے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے تمام اعزا رشتہ دار، کل دنیا کے مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔